کل ہماری گفتگو چل رہی تھی عالم برزخ کے متعلق، اور کل آپ کو بتایا گیا کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کی زندگی مقرر ہے، وہ کتنا دن رہے گا، کتنے سال جیے گا، سب مقرر ہے۔ جب اس کا وقت ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اور اس شخص کے دائیں بائیں، یعنی جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، روح نکلتی ہے، جب وہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، تو دائیں بائیں جہاں تک نگاہ اس کی پہنچتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ اب مرنے والا یا تو مسلمان ہوگا یا مرنے والا کافر ہوگا۔ اگر مرنے والا انسان مسلمان ہے تو مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے اور ایمان کے عالم میں، ایمان کی حالت میں وہ مر رہا ہوتا ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے، تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اور جب کافر مر رہا ہوتا ہے تو کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جب جا کنی کا وقت ہوتا ہے، نزا کا عالم ہوتا ہے، اس وقت ہر شخص پر دنیا کا کتنوں بھی گیا گزرا انسان ہو، چاہے علم ہو یا نہ ہو، ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ یعنی مرنے کے وقت انسان پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے، انسان کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی دین اگر سچا ہے اور کوئی دین حق ہے تو اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے، مگر اس وقت کا ایمان اس کا معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو مرنے سے پہلے ایمان لانا تھا، مرنے سے پہلے ایمان لانا تھا۔ اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا یؤمنون بالغیب، سورۃ البقرہ میں۔ تو غیب پر ایمان لانے کا ہم سب کو حکم ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ہمارا۔ جنت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جنت کو ہم مانتے ہیں۔ دوزخ کا نظارہ نہیں کیا ہے، مگر ہم ایمان لاتے ہیں کہ دوزخ ہے۔ پل صراط پہ ابھی چلے نہیں ہیں، مگر ایمان لاتے ہیں کہ پل صراط سے گزرنا ہے۔ میدان محشر ابھی قائم بھی نہیں ہوئی، ہم نے ان کا نظارہ بھی نہیں کیا ہے، مگر ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ میدان محشر میں ہم سب کو جانا ہے۔ قبر میں عذاب ہوگا، ہم نے ملاحظہ نہیں کیا ہے، وہ ہم سے پوشیدہ ہے، لیکن ہم عذاب قبر حق ہے، سچ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو حکم ہے ایمان بالغیب کا۔
تو ایمان تو اس وقت لانا چاہیے تھا جب تم نے دیکھا نہیں تھا. اب تو مرنے کے وقت دیکھ رہا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے, تو اب دیکھ کے ایمان لاؤ گے تو معتبر نہیں ہوگا. بغیر دیکھے ایمان لانا چاہیے تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اب غیب نہ رہا, مرنے کے وقت یہ سب غیب نہیں رہا, ظاہر ہو گیا. عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں, کہ جنت کے فرشتے آ رہے ہیں, رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں, تو اس وقت تو انسان دیکھ لیتا ہے سب, ہے نا. بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئی, اس لیے مرنے کے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اب سنیے, کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق, ہمارے جسم سے جو روح نکلتی ہے تب انسان مرتا ہے. روح جسم سے جدا ہو گئی, انسان مر گیا. جب تک روح, یعنی جس کو آپ اپنی زبان میں جان کہتے ہیں, بولتے ہیں نا کہ جان نکل گئی, ہاں جان پہ بن پڑی ہے نا. تو اگر جسم کے ساتھ روح ہے تو جسم زندہ ہے, اور جسم سے جیسے ہی روح نکل گئی, جدا ہو گئی, انسان مر گیا. تو مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے, کنیکشن رہتا ہے. اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی, مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی. بدن پر جو بھی گزرے روح اس سے متاثر ہوگی. جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے, بلکہ اس سے زائد دنیا میں ٹھنڈا پانی, سرد ہوا, نرم فرش, لذیذ کھانا, سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں, مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے. ہم کھانا تو پیٹ کے لیے کھا رہے ہیں, ہے کہ نہیں, لیکن روح کو لذت ملتی ہے, سکون ملتا ہے کہ نہیں. اور اس کے عکس بھی جسم پر وارد ہوتے ہیں, اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے. بھائی آپ کا بدن یہاں پہ کٹا, پیر جیسے کٹ گیا تو صرف پیر کو تکلیف ہونی چاہیے نا, پورے جسم کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ پورے جسم سے روح کا کنیکشن ہے, اس لیے بدن کے کسی حصے میں بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو محسوس پورے بدن کو ہوتا ہے, اس لیے کہ پورے بدن سے روح کا تعلق ہے. اس لیے اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جس سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے. بعین ہی یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں. جس طرح ایک انسان کے جسم میں کہیں میں تکلیف ہوتی ہے تو روح کو تکلیف ہوتی ہے, ویسے ہی جب ایک انسان مر جاتا ہے, اس کی روح نکل گئی, فرشتے اس کی روح کو لے کر کے چلے گئے. اگر روح مسلمان کی ہے تو وہاں لے کر کے گئے جہاں مسلمانوں کی روح رہتی ہے, اگر روح کافر کی ہے تو وہاں لے کر کے گئے جہاں کافر کی روح رہتی ہے. اب مسلمان میں نیک ہے تو اس کے درجے کے حساب سے اس کی روح رکھی گئی, اگر بدکار ہے, گنہگار ہے تو اس کے درجے کے حساب سے اس کی روح کو رکھا گیا. اب اس کے بدن کو قبر میں رکھ دیا گیا.
اب قبر میں اس کے بدن میں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو بدن کو تو محسوس نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدن تو مر چکا ہے، لیکن بدن میں اگر کوئی چیز پڑ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی روح وہاں پہ تڑپ رہی ہے جہاں اس کی روح کو رکھا گیا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ قبر کے اوپر مت چلو، قبر کے اوپر مت بیٹھو، قبر کے اوپر کیا کرو؟ مت بیٹھو، مت چلو، مت کھڑے ہو. کیوں بھائی؟ ارے ایک قبر ہے، اس قبر میں 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال ہو گیا ہے ایک مردے کو دفن کیے ہوئے. اس قبر میں تو اب کوئی جسم نہیں ہے. عام مومن کی بات کر رہا ہوں، عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں. پھر بھی کہا گیا آپ اس قبر میں نہیں چل سکتے، پھر بھی کہا گیا آپ اس قبر میں نہیں بیٹھ سکتے، پھر بھی کہا گیا آپ اس قبر کو نہیں روند سکتے. کیوں بھائی؟ کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی قبر میں بدن چاہے سڑ جائے چاہے گل جائے، اس کی قبر سے جہاں اس کے بدن کو دفن کیا گیا ہے اس قبر سے بھی اس کی روح کو تعلق ہوتا ہے. اس قبر میں جب کوئی بندہ چلتا ہے تو تکلیف اس روح کو وہاں پر ہوتی ہے. اس لیے قبروں میں جب جاؤ تو بڑے احتیاط کے ساتھ، کسی کی قبر روندنا نہیں، کسی کے قبر میں کھڑے نہیں ہونا، کسی کے قبر میں بیٹھنا نہیں ہے. ورنہ پتہ چلا کہ آپ تو گئے تھے وہاں پر مردوں کے دعائے مغفرت کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اور آپ وہاں جا کر کے ان کو تکلیف دے کر کے آ رہے ہیں. ارے زندے کو تکلیف دو گے تو اس سے معافی بھی مانگ سکتے ہو، مردے کو تکلیف دو گے تو کیسے معافی مانگو گے؟ کیسے معافی مانگو گے؟ اس لیے جو ہے کہ وہاں پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ہم سب کو وہاں